بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم آپ کے سامنے نماز کا صحیح مسنون طریقہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح سے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ بات ہم سب کے سامنے عیاں ہو گئی کہ نماز جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ نماز پوری نماز نہیں ہے۔ اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منبر پر سے اتر کر کے عملی طور سے دکھایا بھی، لہذا ابھی ہم صحیح احادیث سے ثابت نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ پیش کریں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس ادا کو قبول فرمائیں۔ سب سے پہلے جب آپ نماز کی تیاری کریں گے تو نماز سے پہلے آپ اچھی طرح سے وضو کر کے آ جائیں، اور پھر جب آپ وضو کر کے آ جائیں گے پھر جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو جائے نماز آپ بچھا دیں، اور پھر آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اس کے بعد پھر آپ دل میں نیت کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اور نیت کی جگہ دل ہے، اور نماز کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اس لیے نیت دل میں ہوتی ہے، اور الفاظ سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن اور سنت میں نبی علیہ السلام نے الفاظ والی نیت کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد جب ہمیں پورے طہارت پہ یقین ہے کہ اچھی طرح سے ہم کر کے آ گئے، اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہم کھڑے ہو گئے، اور پھر ہم اپنی نگاہیں سجدے کی طرف رکھیں، اور دل میں نیت کر کے اپنے ان دونوں ہاتھوں کو جو ہے اپنے کانوں کی لو تک یا کندھے کے محاذ تک اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں، اس کے بعد پھر اپنے بائیں ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھیں، اور پھر اس کی ہتھیلی کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھیں۔ یہ تمام طریقوں میں سے راجح طریقہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث ہیں ان احادیث میں سب سے صحیح طریقہ یہی ہے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ناف کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو سینے پر رکھنے والی روایت یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور بعض جو پیٹ کی ناف کے نیچے، اور یہ اشد الضعف، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قول جو معصور ہے، اور یہ سب سے ضعیف ہے روایت ہے۔ اور بعض جیسے مالکی لوگ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے لیے جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا یا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ ایسے ہی آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ثنا میں، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ جو ہے خاموشی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ الفاتحہ
पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरह फातिहा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इसके बगैर कोई भी नमाज नहीं होती है। इसीलिए सूरह फातिहा हर नमाज में, चाहे वो जहरी हो या सिर्री हो, चाहे वो जमात के साथ हो या फिर इनफरादी तौर से हो, चाहे वो नफली नमाज हो या फ़र्ज नमाज हो या नमाज जनाजा हो, हर हालत में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। और हमें चाहे कि नबी अलैहिस्सलाम की इस फरमान की तामील करते हुए सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज न पढ़े। उसके बाद आमीन, ये मुस्तहब है, सुन्नत है, और नबी अलैहिस्सलाम से जो राजिह रिवायत के मुताबिक ज़ोर से ही साबित है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका आमीन अगर फरिश्तों के आमीन से मिल गया, अल्लाह तबारक तआला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। उसके बाद हम कोई सूरत पढ़ें, जैसे सूरह इखलास, और खामोशी से बिस्मिल्लाह पढ़ लें। उसके बाद पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसके बाद हम अब रुकू के लिए तैयारी करें। रुकू जाते वक्त मसनून तरीका यह है, जो सही हदीस से साबित भी है, कि आपने दोनों हाथों को अल्लाह अकबर कहते हुए यहाँ कंधों के महज तक उठे, अल्लाहु अकबर। यह अब रुकू की पोजीशन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रुकू में आप जाए और बराबर एतिदाल के साथ सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल अज़ीम समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। इसमें और भी दुआएं हैं, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप हाथ छोड़ भी सकते हैं और बांध भी सकते हैं, क्योंकि दोनों जो उलमाए किराम ने एक हदीस से जो है इस्तिदलाल किया है। वो हदीस क्या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ऊपर खड़े हो जाते और आपका हर अज़ू अपने अपनी जगह पे आ जाते, और जो लोग इस बात को देखते हैं कि अपना अज़ू जो ये हमारे हाथ पहले ऐसे सीधे थे, वो कहते हैं भाई सीधा रखें, और जो कहते नहीं हम रुकू से पहले इस तरह से थे तो लिहाजा इसी तरह से हम ले लेंगे, इसमें कोई जो है असूली खिलाफ नहीं है। और जो चाहे हाथ छोड़ करके पढ़ें, जो चाहे बांध करके, तो इस रिवायत से दोनों इस्तिंबातात हो सकते हैं। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़ ली खड़ा होकर के क़याम की, उसके बाद फिर इंसान रुकू में जाए। अब यहाँ दोनों हालतें हैं कि अल्लाहु अकबर, ये आपने अपना हाथ पे डाल दें और 7 आज़ा पर सजदा आ गया, सुब्हान रब्बिल आला सुब्हान रब्बिल आला सुब्हान रब्बिल आला। देख अल्लाहु अकबर, ठीक है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदुनी वआफ़िनी। तो इसको और भी आप पढ़ सकते हैं, कम से कम इतने दुआ आप पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बिल आला सुब्हान रब्बिल आला सुब्हान रब्बिल आला अल्लाहु अकबर। यहाँ थोड़ा वक्फा ले और खड़ा हो जाए, क्योंकि ये भी साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप थोड़ा वक्फा लिया करते, उसके बाद आप खड़े हो जाते। अब सूरह फातिहा से अपना आगाज करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بیچ میں آپ خاموشی سے پڑھیں. اس کے بعد پھر رکوع میں جائے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اور بھی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور اس سے بھی مزید آپ دعا جو ہے یاد کر سکتے ہیں. صحیح معصور دعائیں موجود ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں سجدہ جو ہے 7 اعضاء پر. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ایسے رکھیں اور جب تشہد میں آپ شروع ہوتے ہیں تو ان انگلیوں کو بند کریں, ان کا حلقہ بنا دیں اور پھر اپنی اس شہادت والی انگلی کو یا تو کھڑا رکھیں تو ہلکی سی حرکت دیتے رہیں اور تشہد پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. تو اس کے بعد آپ سلام پھیریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ تقریباً نماز کی جو ہے مختصر صفت ہے. اور سجدے کا پھر ایک بار میں آپ کو بتا دوں جو 7 اعضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے پر ہمیں حکم دیا. سب سے پہلے 2 ہاتھ, یہ ناک اور پیشانی, اور 2 یہ گھٹنے, اور پاؤں پیچھے سے جو ہے یہ پاؤں کے انگلیاں. دیکھیں 7 یہ واضح ہو گیا. اس کے بعد جو لوگ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ جو بچھاتے ہیں یہ غلط ہے, یہ غلط طریقہ ہے اس طرح سے بچھانا. یا جو لوگ چمٹا کر کے بھی چاہے مرد ہو خواتین ہو وہ اپنے ان بغلوں کو اوپر رکھنا چاہیے, الگ سے رکھنا چاہے. اور جو غلطیاں اگر جس سے صادر ہوں تو اسے چاہے کہ وہ اس غلطی کو درست کر لے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.